بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوگر کے مریض چونکہ پوری زندگی ان کو کچھ نہ کچھ دوائیاں کھانی پڑتی ہے یا بعض اوقات لائف ٹائم انسولین پہ رہنا پڑتا ہے، اس لیے اکثر لوگ اس بیماری سے بہت تنگ آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا، اس مہنگائی کے دور میں دوائیوں کی قیمت جہاں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے، بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ بیماری کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی کاسٹ پوری کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل میں آسانی رکھی ہے، لہٰذا اس مشکل میں بھی آسانی ہو سکتی ہے، اور ہم بڑے 2-3 طریقے اگر آزما لیں اور اپنی زندگی میں باقاعدگی سے ان کو اپلائی کریں تو انشاءاللہ نہ صرف شوگر کا مرض کنٹرول رہے گا، بلکہ جو اس کے لیے دوائیاں یا انسولین استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی کم کرنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان جو 3 طریقے ہیں اور 3 ٹپس ہیں، اس پہ لگاتار عمل کیا جائے، یعنی کہ کم از کم 2 سے 3 ماہ آپ آزما کے دیکھیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو شوگر کی دوائیوں کو کم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو اس ویڈیو میں ہم انہی 3 ٹپس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے شوگر کا پرہیز۔ یاد رکھیں کہ بعض لوگ اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں۔ ڈائٹ کے بارے میں بڑا ہی کانشیس رہیں، بالکل ایسی اشیاء جس میں چینی، شکر، گڑ، مٹھاس ہو، جیسے مٹھائی ہے، ان کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ کولڈ ڈرنکس میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے، اس طرح جوس، جو ڈبے کے جوس ہوتے ہیں اس میں بہت شوگر ہوتی ہے، ان سے بالکل پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ بیکری کی اشیاء جو کہ ہمارے ایک عام روٹین کا حصہ بن چکی ہے، ان کو اوائڈ کریں، کیونکہ ایک تو اس میں میدا یعنی کہ بالکل ہائی کیلوری کا آٹا استعمال ہوتا ہے، دوسرا اس میں چینی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کم از کم اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی پہ بہترین طریقے سے اپلائی کریں تو یہ ریسرچ کہتی ہے کہ اگر ایک مریض ڈائٹ کمپلائنس ہو تو اس کا HbA1c جو 3 مہینے بعد شوگر کراتے ہیں، صرف ڈائٹ کمپلائنس سے 1 سے 1.5% نیچے آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پرہیز نہیں کر رہے تو آپ کو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے دوائی زیادہ مقدار میں استعمال کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ ہائی کیلورک ڈائٹ سے پرہیز کریں، جس میں چاول ہے، جس میں آلو ہے، اور اس طرح کے بہت سی اشیاء ہیں جس میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ فائبرز کا استعمال زیادہ کریں، سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، پھل فروٹ استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ کے ایک بہترین ڈائٹ پلان کے ساتھ سٹک کریں تو اس سے آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنے میں بڑی حد تک فائدہ ہوگا۔ دوسری جو بے خاص وجہ ہے جو تقریباً ڈائبیٹک پیشنٹس نہیں کرتے عام طور پہ، وہ تیز واک یا ایکسرسائز۔ بہت لوگوں کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ جی وہ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، خواتین کا کہنا ہے کہ وہ گھر میں پورا دن کام کرتی ہیں تو لہٰذا انہیں واک کی ضرورت نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ واک میں ایک اپنے بندہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ واک کرتا ہے تو اس کا جسم، یعنی کہ 25 منٹ ہفتے میں 5 دفعہ واک کرنا، تیز واک کرنا اتنا ضروری ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھے، آپ کو تھوڑا سا پسینہ آئے، سانس چڑھے۔ اس کو ایروبک ایکسرسائز کہتے ہیں، اور جس سمپل ایک جگہ سے دوسری جگہ اور واپس آنا جانا یہ واک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ واک سے نہ صرف شوگر برن ہوتی ہے، گلوکوز، بلکہ انسولین کی میٹابولزم بڑی اچھی ہو جاتی ہے، انسولین کی ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے، اور جو دوائیوں کی مقدار آپ جس پہ لے رہے ہیں، شرطیہ طور پہ اگر 2 سے 3 ماہ آپ روزانہ 25 منٹ واک کریں تو آپ کو شوگر کی دوائیوں کی مقدار کم کرنی پڑے گی، انسولین کی مقدار کم کرنی پڑے گی۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، جسم کی دردیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی نیند بہت اچھی ہو جائے گی، اور آپ کی جو مینٹل ریلیکسیشن بہت اچھی ہو جائے گی، سٹریس کم سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تو بہت سارے فائدے ہیں جو ایکسرسائز کے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں صرف ہم شوگر کے بارے میں اگر اس کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی ایکسرسائز، تیز واک کرنے سے شوگر پہ اثرات پڑتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ
स्ट्रेस से दूर रहने का है। याद रखिए कि डायबिटिक पेशेंट में, शुगर के मरीज़ों में 15% डिप्रेशन पाया जाता है, जो कि इंट्रिंसिक होता है बगैर किसी वजह के। तो याद रखिए कि इसके साथ हमने फ़ाइट करना है। 6 से 8 घंटे अपनी नींद पूरी करें, अपने दिन में कुछ हिस्सा निकालें जो अपने आप को दें, जिसमें आप कुछ अपने बारे में सोचें। ज़िंदगी की भाग दौड़ में सोचने का टाइम कम मिलता है, इसलिए ज़िंदगी का पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। जब ज़िंदगी पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तो उसकी वजह से बेचैनी और एंजाइटी आना शुरू हो जाती है। रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जिस्म में कार्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, और यही वो हार्मोन्स हैं जो जिस्म में शुगर की मिक़दार को ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये इंसुलिन को काउंटरैक्ट करते हैं। तो याद रखिए कि शुगर का मर्ज़ सिर्फ दवाई खाने के हद तक नहीं है, ये एक मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच है जिसे हमने, डॉक्टर्स ने, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने, पेशेंट्स ने और पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स ने, सब ने मिल के इसका मुकाबला करना है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, क्वेरी आती है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।